وہ جن مزاروں پہ روتے تھے آ کے سارے نبی، وہ جن مزاروں پہ روتے تھے آ کے سارے نبی، نشان انہیں کا مٹایا گیا بقیہ میں، مزار زہرا گرایا گیا بقیہ میں، ہر ایک شام کو اشک عذاب بہاتے ہوئے، ہر ایک شام کو اشک عذاب بہاتے ہوئے، امام اعظم کو پایا گیا بقیہ میں، امام اعظم کو پایا گیا بقیہ میں، غم اور بڑھ گئے زہرا کے جب بھی نور علی، غم اور بڑھ گئے زہرا کے جب بھی نور علی، نبی کے روضے سے سایہ گیا بقیہ میں، نبی کے روضے سے سایہ گیا بقیہ میں، الہی ظلم یہ ڈھایا گیا بقیہ میں، مزار زہرا گرایا گیا بقیہ میں، برکت تیری خلیل الکبریٰ سلام علیہ بلند السلام،
یہ کام کر رہا ہے، لیکن ملک کا وزیر یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے غلط کام کیا۔ ایک پارٹی اس کو ہاتھ میں آ رہی ہے کہ اس نے جیسے پکڑ لیا اور اسلام آباد میں رحمان بنا ہوا تھا، اسے گرفتار کر لیا۔ اب چودھری صاحب کہہ رہے غلط ہوا، اس نے کام غلط کیا، اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ وہ بھی منسٹر ہے، اس نے پکڑا سمجھ نے، وہ بھی منسٹر ہے۔ اخبار اس کے لیے لکھ رہا ہے کہ یہ بہت کمال کے آدمی ہے، کرپشن میں انہوں نے کوئی کرپشن نہیں کیا۔ تعریف بھی ہو گئی اور ایک ٹرم بھی نکل آیا۔ یہ چھوٹی سی مثال ہے، ظاہر ہے کہ مودی کے اگر سب نے پڑھا ہو یہ خبر تو آپ سے میری وہ کسی کے اخبار کی خبر 1 گھنٹے کے بعد آدمی بھول جاتا ہے۔ یہ ایک مثال نہیں تھی سمجھانے کے لیے کہ سیاست میں کوئی فیصلہ مستحکم اور محکم نہیں ہوتا اور ہر ایک کی رائے الگ الگ ہوتی ہے۔ دین میں ہر فیصلہ محکم ہے، یہ ہے تو یہ ہے، اب آپ نہیں پسند کرتے یا آپ اس فیصلے کی روشنی میں پھنس رہے ہیں تو آپ آزاد ہونے کے لیے فیصلہ نہیں بدل سکتے، فیصلہ اپنی جگہ رہے گا۔ مطلب دین اگر یہ کہتا ہے کہ جھوٹ بولنا برا ہے تو آپ چاہے کتنا جھوٹ بولیے، لیکن کہنا آپ کو یہ کہ یہ ہے بری چیز، یہ دین کا فیصلہ۔ سیاست میں ایسا نہیں ہے، جھوٹ بولنے آپ بولیے بہت اچھی بات ہے، سیاست یہ نہیں کہے گی کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے۔ اسی طرح سیاست جو ہے الگ چیز ہے اور دین ایک الگ چیز ہے۔ دیکھنا یہ ہے اس وقت کی تبدیلی میں جائزہ یہ لینا ہے کہ جو لوگ دینی کام کرتے ہیں تو جو حکم الہی ہے اور حکم پیغمبر ہے اس میں اپنی سیاست کی ملاوٹ کتنی کرنی ہے۔ ابھی تو میں نے موجود ہی یہ مقرر کر لیا کہ دین اور سیاست مقرر کر لیا موجود، لیکن پاکستان کے مسلمانوں کا فیصلہ یہ ہے کہ دین و سیاست ایک ہی چیز ہے۔ یہ تو میں ممبر پہ بیٹھ کے دونوں کو الگ الگ کر رہا ہوں، ورنہ علامہ اقبال نے کہا کہ اگر سیاست دین سے نکل جائے تو کیا رہتا ہے، یہ سب ہو جائے، یہ سب ہو جائے۔ اس کے معنی یہ کہ اگر یاد ہے تو ذہن میں بھی یہ بات ہونی چاہیے کہ مسلمان دین میں سیاست کو حصہ سمجھتا ہے، اور یہ بات آپ ذہن سے نکال نہیں سکتے۔ جب یہ طے ہے کہ مسلمانوں کے لیے سیاست دین کا حصہ ہے تو کیا یہ بھی فیصلہ ہو گیا کہ اتنی قسمیں سیاست کی دین کا حصہ ہوتی ہے؟ یہ تو فیصلہ نہیں ہوا، یہ تو ایک نعرہ ہو گیا کہ جہاں سیاست اپنے بچاؤ کے لیے اس نعرے کو استعمال کر لی۔ تو کوئی تو ایسا ہو جو یہ کہے کہ سیاست دین کا حصہ نہیں ہے، وہ آپ نے کیونکہ آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ سیاست دین کا حصہ نہیں ہے تو آپ کی اس بات کو مولف نے نہیں مانا۔ ایسا ہو سکتا تھا کہ مولف نے کہا کہ ان کی یہاں بھی سیاست ہے، ان کے یہاں بھی سیاست دین کا حصہ ہے، لیکن مولف نے نہیں کہا۔ پریکٹیکل ثبوت مولف نے یہ دیا کہ جو ہسٹری مولف نے لکھی
لکھی وہ سیاست کی لکھی، آئمہ کی نہیں لکھی۔ یہ مانتے ہیں کہ وہ دین ہے اور دین کو چھوڑ دیا اور سیاست کی ہسٹری لکھی، یعنی بادشاہوں کی ہسٹری لکھی لیکن اماموں کی نہیں لکھی۔ یہ بھی نہ لکھا کہ بھائی اس دور میں کوئی امام تھے، اچھا اس کی وجہ سے کیونکہ 12 کو چھوڑنا پڑا بادشاہی کی تعلیم لکھتے ہوئے، تو جو نام کے امام تھے وہ بھی رشتے دار نہ بن سکے۔ پھر سے سمجھیے بات، چونکہ یہ فیصلہ ہوا کہ وہ چونکہ سیاست کا حصہ نہیں ہے وہ لوگ، اس لیے ان کا ذکر کیا کرنا، جب بادشاہوں کی تاریخ پڑھ لیا تو آپ کو چند سطروں میں واقعے کا گلا ملے گا اور بادشاہ کی تاریخ پوری ملے گی۔ یہ تو غنیمت ہے کہ چند سطروں میں آپ کو سمجھ سکتے کتنی مل رہی، اس کے بعد آپ گھوم کے پھریں گے ان بادشاہوں کے اس سن میں زین العابدین خان تو ایک لائن نہیں ملی ہسٹری کی کتابوں میں آپ کو لکھے زین العابدین نہیں ملے گا، اس لیے کہ وہ سیاست کے حصے دار نہیں ہیں، ان کو گوشہ نشین سے عبادت کرتے تھے۔ پتہ چلا عبادت کرنا دین ہے اور بادشاہوں کا حکومت کرنا سیاست ہے۔ اب یہاں سے آپ پڑھ دیکھ کے چلے جائیں، پہلے میں فرق سمجھا دوں پھر میں آگے آؤں کمپلیٹ کر لوں پھر بات کرتا ہوں۔ اس کے بعد کے بادشاہ آ گئے، محمد باقر نہیں ملیں گے، مجھے وہ تو مدرسے میں بچوں کو پڑھاتے تھے، وہ سیاست کا حصہ تھوڑی ہے۔ پھر بادشاہ آ گیا، جب ایسا نہیں کہا گیا وہ تو اپنا مدرسہ لیے بیٹھے ہوئے تھے، اس کو کیا لکھیں، اس کی ہسٹری کیا بنائے؟ ہاں بادشاہ جو حکومت کر رہا ہے اس کے بعد لکھے جا رہے ہیں، تو یہاں تک آتے آتے اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد اور بہت سارے امام آ گئے تو وہ بھی نہیں ملیں گے۔ کہاں امام ابو حنیفہ ہسٹری میں تو نہیں ہے، کہاں امام حنبل نہیں ہے، کہاں امام شافعی نہیں ہے، کہاں امام مالک، اس کے بعد 1000 امام ہیں، لیکن ان کا ذکر تاریخ میں نہیں ملے گا، یعنی وہ سیاست کا حصہ نہیں ہے، وہ سیاست کا حصہ نہیں ہے۔ تو یہ فیصلہ ہو گیا کہ اب یہاں بحث عقیدے کی نہ رہے کہ یہ شیعہ کا امام ہے کہ سنی کا امام ہے، امام کسی کا بھی ہو وہ سیاست کا حصے دار نہیں ہے۔ تو جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ سیاست اور تاریخ جو ہے اسلام کی اس میں ہندوؤں کا ذکر نہیں کیا جائے گا، تو اب جو فیصلے تاریخ کے ہوں گے ان فیصلوں میں اماموں کی رائے شامل نہیں ہوگی، بادشاہ کی رائے شامل، اور وہ مورخ جو بادشاہ کے لیے کام کر رہا ہے اس کی رائے اس میں کم ہوگی۔ جو کتاب حکومت کے اشارے پہ لکھی جائے گی اسی کا حوالہ دیا جائے گا۔ اگر کوئی مورخ بیٹھا ہوا ہے تو کی زبانیات لکھ رہا ہے اس کو اس میں نہیں لایا جائے گا، وہ بھی سیاست کا حصہ دار نہیں بنے گا۔ تو اب ظاہر ہے کہ آپ وہاں سے میں سے اٹھا کر یہاں دلیل میں دے ہی نہیں سکتے، تاریخ اور ہے تاریخ اور ہے، جو دو لوگوں میں فیصلہ کر دوں کہ مسلمانوں کی تاریخ اور ہے، اسلام کی تاریخ اور جب دو تاریخیں الگ الگ ہو گئیں تو آپ یا تو یہ والی مانیے یا وہ والی مانیے، دونوں کو ملا نہیں سکتے۔ جب آپ ملا نہیں سکتے تو کسی فیصلے پہ نہیں پہنچ سکتے۔ ذہن جو ہے مسلمانوں کے
پورے ورلڈ میں کسی فیصلے پہ نہیں پہنچ، اپنی پسند پر زندگی گزارنے، یعنی کسی آئین کسی دین کے پابند نہیں ہے. دین میں صرف نماز کا نہیں ہے اور بہت پابند کو کرنا نہیں چاہیے، تو کرنا ہے. وہ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ نماز پڑھی جائے. وہ اسلام میں ایک پہچان بن گئی. اس کی بات میں کروں، دین میں بہت کچھ ہے، ہر طریقے کے فتوے ہیں، ہر طریقے کی رائے، جو کچھ ہے وہ دین میں ہے. ہر کچھ ہوتا ہے دین میں، سمجھ گئے نا؟ تو یہاں فیصلہ ناممکن اور پبلک خود اپنا ذاتی فیصلہ نہیں کر سکتی. وہ پابند ہے اخبار یا ٹی وی. جو ٹی وی کا فیصلہ ہے وہ مسلمان مانیں گے، جو اخبار کا فیصلہ ہے وہ مانیں گے. آپ کو پسند آئے یا نہ آئے، دہرانی آپ کو وہی بات ہے جو اخبار کہہ رہا ہے، کہنا آپ کو وہی ہے جو ٹی وی کہہ رہا ہے. بھلے ایسا نہ ہو لیکن چونکہ اس کا فتویٰ ہے تو فتویٰ عالم نہیں دے گا، فتویٰ دیتا ہے ٹی وی، فتویٰ دیتا ہے اخبار. اس لیے کہ فتویٰ دینے والا ہر جگہ پہنچ نہیں سکتا نا. اردو کا بھائی آپ فتویٰ دیں گے تو اسے اس گلی والے کو معلوم ہوگا نا. بہت ہی اونچی رینج دور تک ہے، تو 2-3 مہینوں تک بات پہنچے گی. 56-57 اسلامی ملک کی بات کو نہیں سنیں گے. یہ کیسے سنائیں گے؟ اپنی رائے کیسے دینے جائیں گے 57 ملک میں؟ تو مسلمانوں کیا پتا اردو کا بھائی کا رہتے ہیں اور مجید کا اور شکرات کا. پھر آپ کی بات کو معلوم ہے نا. کیا دادا کا انڈیا والے جانتے ہیں، جو گرام والے ہیں اور کرونا والے، ان کو بتاؤ میں مسلمان کوئی امام پاڑا ہے؟ 57 ملک کے سارے مسلمان تو نہیں جانتے ہیں مسلمان والے امام پاڑا ہے. یہ جانتے ہیں نہیں جانتے. اس لیے کہ ٹی وی اگر دکھائے پورے ورلڈ کا ٹی وی BBC سے مامباڑے کو دکھائے، بھائی صاحب امریکہ بھی دکھائے، بھائی صاحب جرمن بھی دکھائے اور روز دکھائے، یاد کرائے، تب پورے ورلڈ کو معلوم ہوگا وہاں یہ ہوئی ہے. لیکن مصر کے ایک چوراہے کو جو فرعون کے نام پر ہے پورا ورلڈ جان لیا. جگہ کو پہچان لی تو تصویر چھپتی ہے اور ٹی وی کو کہتا ہے. تو فیصلہ آپ کا کیا ہے؟ آپ کا کچھ ہوگا، آپ کا کچھ ہوگا، آپ کا کچھ ہوگا. بڑا ظلم ہو رہا ہے، بڑا ظلم ہو رہا ہے. ارے بھائی روزانہ 4-5 ہزار آدمی مار رہے ہیں. مصر کی فوج والے مسلمانوں کو عبادت گزار، نماز روزہ دار، روزے میں جو روزے سیکھتے، لیکن آج سعودی عرب میں بہت موٹی ڈیوٹی لگائی کہ ہم فوج کے ساتھ ہیں. اخباروں میں سعودی عرب کا بادشاہ کہہ رہے ہیں ہم مصر کی فوج کے ساتھ ہیں اور وہ دہشت گرد یہاں جماعت اسلامی ریلی نکال کے کہہ رہی ہے نہیں ہم ان مظلومین کے ساتھ ہیں اور فوج کے خلاف ہیں. تو اس میں مجھے یہ بتا دیجیے میرے موضوع کے مطابق کہ اس میں دین کہاں ہے اور سیاست کہاں پر ہے. اتنی آسانی سے میں نے سمجھا دیا. کم از کم یہ اخبار جو اس پر سب سے اوپر خبر کو رکھ رہا ہے نا، اس والی خبر یہ تو سب سے اوپر ہے نا ورلڈ کی خبر. اس پر تو دو میں تصادم ہے، فوج میں اور عوام میں. اور عوام بھی وہ جو مستحکم دین پر عمل کر رہے ہیں، دینی لوگ، جیسا کہ کہہ رہا میڈیا اور اخبار. سعودی عرب بھی نہیں ہے، یہ مرکز ہے، مرکز ہے، دین کا مرکز ہے، وہاں جا کر گھر ہے اور سب کا قبلہ سعودی عرب کا بادشاہ ہے.
چھوٹے چھوٹے بادشاہ انڈیا میں ان کو سیدھے الہی کہتے تھے اللہ کا سایہ ان کو اللہ کے تخت پہ بیٹھا ہے، لیکن اس کا تخت جو ہے وہ اللہ کے تخت سے اونچا ہے، اس کا محل تاج سے اونچا ہے، کافی بلند ہوا نا وہ بادشاہ، کافی بلندی لگا، اور اس کا فیصلہ کہ ہم فوج کے ساتھ ہیں اور تمام ممالک مسلمانوں کے فوج مصر کا ساتھ دیں، تو اس میں دین کہاں ہے اور سیاست کو سمجھا دی، بات سمجھا دے گا ٹی وی سمجھا دے، وہ تو ظاہر ہے نا ٹی وی ہمیں ملے گا نہ باہر ملے گا، ہم کو اپنی جگہ پہ چرچا کرنے ہیں آپ کے ساتھ بیٹھ کے، یہ تو گھریلو بات ہے، گھریلو بات تو کر سکتے ہیں نا، اس کو ہم باہر سمجھا کے کسی کے سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی، اس لیے کہ سب کے لیے اخبار اور ٹی وی اہم ہے، لیکن فیصلہ کیسے ہوگا؟ فیصلہ کیسے ہوگا؟ اگر یہی نیام ہے کہ مصر میں فوج جو کچھ کر رہی ہے وہ صحیح کر رہی ہے اور عوام غلط کر رہے ہیں، اور بادشاہ کہہ رہا ہے کہ جلدی سے ہم ہونا چاہیے، وہ خراب کر رہے ہیں، ملک کو خراب کر رہے ہیں، تو یہ فیصلہ آپ سے پوچھتا ہوں، جو بھی فیصلہ ہے یہ دینی فیصلہ ہے یا سیاسی فیصلہ؟ کچھ کہیں گے دینی، کچھ کہیں گے سیاسی۔ تو کسی ایک جگہ آپ نہیں پہنچے، یعنی فیصلہ مستحکم نہ ہوا۔ اگر یہ سیاسی فیصلہ ہے تو پھر شام میں فوج بھی عوام کو مار رہی ہے، تو سیاسی طور پہ وہاں کی فوج کا ساتھ دیجیے، اور عرب بھی ملک کو اعلان کرنا چاہیے کہ ہم بشار الاسد کی فوج کے ساتھ ہیں جیسے مصر کی فوج کے ساتھ۔ تو یہاں پر کیا ہو جائے گا؟ نہیں، وہ مسئلہ دوسرا ہے، یہ مسئلہ دوسرا ہے۔ دین میں ایسا نہیں ہے کہ یہ مسئلہ اور ہے وہ مسئلہ اور ہے، پتہ چلا سیاست میں وقت کے ساتھ مصلحتوں کے ساتھ فیصلے بدلتے ہیں، جب فیصلے بدلتے ہیں تو اسی عرب کا فیصلہ یہ جو آج ہے جسے کوئی صحیح کہے گا اور کوئی غلط کہے گا، اسی کا یہ فیصلہ ہے، اسی حکومت کا یہ فیصلہ کہ ساری خبروں کو گرا دیا جائے، تو وہ وقتی فیصلہ تھا یا دینی فیصلہ تھا؟ پتہ چلا وقتی سیاسی فیصلہ تھا۔ تو یہی بات مسلمان مل کے کیوں نہیں کہتے کہ قبریں گرانا دینی مسئلہ نہیں تھا، سیاسی مسئلہ تھا؟ اس کو آپ نے پالش کیا، دینی بنایا، کہ دینی بنایا اس لیے سارے مسلمان بولنے کو تیار ہیں، ارے صاحب ان کا عقیدہ ہے، وہ قبروں پہ عقیدہ نہیں رکھتے، اس میں عقیدہ کہاں سے آ گیا؟ یہ تو سیاسی فیصلہ تھا، سیاسی فیصلہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیاست دین میں شامل ہے وہ احمق ہیں، انہیں پہلے یہ فیصلہ بدلنا چاہیے کہ سیاست الگ ہے، دین الگ ہے۔ علامہ اقبال کو قرآن نہیں تھے، فیصلہ نہیں ہے کہ دین میں سیاست شامل ہے، بالکل نہیں شامل، الگ ہے مسئلہ، اس لیے کہ قرآن خبر کے خلاف نہیں ہے، پیغمبر کی حدیثیں خبر کے خلاف نہیں ہیں، یہ مسئلہ بادشاہ کا اپنا ہے۔ ابھی حکومت بدل جائے، اگر سعودی عرب میں حنفی حکومت ہو جائے تو خبریں بن جائیں گی،
پاس ہے. اگر حنفی حکومت آ جائے سعودی عرب میں تو قبریں بن جائیں گی. اگر وہ نہیں بنوائیں گے تو سب کیا کہیں گے؟ کہیں گے کہ امام ابو حنیفہ کا مقدار میں بنا ہوا وہ بنا ہوا. تو جب وہ بن سکتا ہے تو اس سے پہلے کے اماموں کا نہیں بن سکتا. بات کو ہم آج جو میں بالکل بکی نہیں کر رہے ہیں نا، تو ہم اپنے موضوع تک آ گئے نا. موضوع تو کوئی دین و سیاست رہے گا لیکن اصل موضوع تو جنت البقی ہے نا. تو پتہ چلا کہ یہ سیاسی فیصلہ ہے، یہ دینی فیصلہ نہیں ہے کہ عقیدے میں کیسا عقیدہ کہاں جانا ہے. عقیدے کے معنی کیا ہے؟ عقیدہ کہتے ہیں یہ عقیدہ نہیں. تو سیاسی فیصلے کو بدلا جا سکتا ہے اور اسی طرح بدلا جا سکتا ہے کہ وہ مسائل کیا ہیں کہ جہاں شادی کے لیے یہ مجبوری ہے کہ قبریں نہ بنائی جائیں. دیکھ کیا ہے اس کا مرکز، کیا ہے اس کا محور، کیا ہے؟ کوئی محور دیکھ لیجیے اس کا کیا ہے. جب مسلمان یہ کہہ رہے ہیں کہ موسی کی پارٹی حق پر ہے اور فوج میں عیسائی بھی ہیں اور یہودی بھی ہیں، وہ غلط ہے. اکثریت یہ کہہ رہے ہیں لیکن بادشاہ کہہ رہا نہیں یہ صحیح. بادشاہ سے جا کے کون کہے گا کہ آپ نے یہ فیصلہ کیسے لے لیا؟ نہیں کہہ سکتا. حجی کہ آپ ملک پاکستان نہیں کہہ سکتا. اس لیے کہ وزیر اعظم بادشاہ سے مدد لیتا ہے اپنے ملک کے لیے. اتنی ہمت کہاں ہے کہ بادشاہ سے یہ کہے؟ ابھی کوئی بیان ہی نہیں دے سکتا. آپ کا ایمبیسیڈر یہ کیا بیان دے دیا بتے دیا. اور طریقے سے جماعت اسلامی کے نیچے اپنا بیان چلتا ہے کہ ہمیں بڑا افسوس ہے رکھ کے بیان دے اس لیے کہ ہم کو ریڈیاں نکالنا ہے. آئیے ہم بھی چاہیے آپ بیان کے ذرا ہمیں الجھن سی ہو ویسے زیادہ اسے پتہ چلا کہ کھل کر ہمت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خالص دین آپ کے پاس نہیں ہے. اگر صرف دین پر ہوتے تو یہی بات غلط آواز سے کہتے ہیں. چونکہ سیاست کی پرورش پائی ہوئی ذہنیت کیسے بولی اس کے ہلکے سے کہا. یہ ہلکا اور بھاری پن اگر دیکھنا ہے نا تو پورا عرب چپ تھا سن 61 میں. بولا وہ جو خود دین تھا. بچپن سے سکھایا گیا ہے اور 60 سال ہو چکے ہیں یہ یاد کراتے ہوئے کہ بادشاہ اللہ کا سایہ ہوتا ہے. اس کے خلاف بولنا بری بات ہے. جب ذہن میں بیٹھ جاتا ہے نا تو اس کو نکالنا مشکل ہوتا ہے. ہمارے دوست میرے ساتھ رضویہ میں کل یا پرسوں آئے بھوپال میں رہتے تھے. کہنے کہ سو گئے جیسے تو ہم آتی تھی پیر بتا ادھر پیر کر لیا شمال کی طرف ہم نے. ہم کیا ہوا؟ ارے الٹی کی طرف پیر کر لیا. تازاری آ جائیں گے غلط ہو جائے گا. یہ مشہور
لکھا کہ ترکی کی طرف پیر کر کے نہیں سونا، اس لیے کہ وہ خلافت کا قبلہ ہے. اگر پیر نہیں کرتے، اگر پیر کیا تو وہ جلال میں آ جائیں گے تاتاری اور حملہ کر لیں گے ہندوستان کو. نہیں سمجھے مجھے کیا ہے ایسے دیکھ رہے ہیں آپ کیا لطیفہ سنایا ہے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ذہن پہ بات دکھا دی کیسے کی جاتی ہے. تو اس وقت آپ پیدا نہیں ہوں گے جب آپ کی تاتاری والا مسئلہ تو آپ کو نہیں معلوم ہوگا نا. مسلمانوں کی حکومت ترکی میں تھی، اس وقت تک ترکی کے پاس تو اتنا روک تھا ترکی کا کہ پیر بھی ترکی کی طرف نہ کرو. ایسا کرو گے تو ناراض ہو جائیں گے تاتاری. تو اس طرح عقیدہ کیسے ذہنوں میں بٹھایا جاتا ہے جو ان کی اماں مطالعہ تو کرتی نہیں ہوں گی، لیکن ایک بات ان کے ذہن پہ بیٹھ گئی کہ بچوں کو تعلیم دے رہی ترکی کی طرف بیٹھنا. تو وہ اسی طرح کی تعلیمات امائیں اپنے بچوں کو دیتی رہتی ہیں ہر وقت. ان کا اپنا تھوڑی پر مطالعہ ہوتا ہے کہ بات پھیل گئی معاشرے میں پھیل گئی. اب آپ لاکھ کہتے رہیے نہیں بھائی ایک ہی بیٹی نبی کی پھیل چکی بات، اب آپ کیا کریں گے؟ نمبرنگ ہو چکی ہے، دونوں میاں بیوی کی نمبرنگ ہو گئی. شوہر علی بھی چوتھے نمبر پہ، بیوی فاطمہ بھی چوتھے نمبر پہ. نمبرنگ کے لیے چوتھا رہتا ہے. چیز مشہور ہے، آپ کیا کریں گے؟ ہاں ڈسکس کر سکتے ہیں اپنے کمرے میں بیٹھ. یہ جو ڈسکس ہے نا شرارتیوں یہی سکھایا جاتا ہے ساتھ. پوری سیاست سے تو تم لڑ نہیں سکتے تو اپنے کمرے میں بیٹھ کے بات تو کر سکتے ہو. یہ کمرے میں بیٹھ کے بات کرنے کا نام ہے مجلس. یہ شارع یہاں پہ نہیں ہوتی، یہ اپنے اپنے دل کو سمجھانے کے لیے ہوتی ہے کہ بھائی اگر آپ نے مطالعہ کیا ہے اور صحیح بات آپ سمجھتے ہیں قرآن و حدیث کی تو آپ اسے ڈسکس تو کریں. چپ رہیں گے تو ظالم کے ساتھ نام لکھا جائے گا. مجلس اس لیے رکھی تاکہ زبان سے کہہ تو سکو حق کیا ہے، اسی کو مجلس کہتے ہیں. آپ شارع عام میں کچھ نہیں نکال سکتے، آپ چلا نہیں سکتے، آپ ستاون ملکوں میں جا نہیں سکتے، آپ بڑے کو بتا نہیں سکتے، کوئی ضروری نہیں. یہ سب کرنا آپ پہ واجب نہیں ہے. ہاں آپ پر یہ ضرور واجب ہے کہ ہفتے میں ایک بار اپنے عقائد کی تجدید کر لو جیسے اردو بار بار کرتے ہو. کیا مطلب اپنے عقائد کو پابندو کراتے رہو. اس کا نام ہے مجلس. نہ کسی کو سکھانا، نہ کسی کو بتانا، نہ کسی سے لڑنا، نہ کسی کے اوپر رٹرنی کرنا، نہ کسی کو دلیلیں دینا. یہ مقصد نہیں ہے. مقصد کیا ہے؟ ہم خود خوش ہو لیں کہ اب ہمارا عقیدہ کہاں ہے. کہیں بیچ میں اگر جھگڑا کھا گیا ہے تو اسے صحیح کر لیں. اب لوگ کہتے ہیں ہر مجلس میں ولایت ہے. ارے بھائی ہم عقائد کا جائزہ لیتے ہیں کہ وہ چینج تو ہم میں نہیں ہو کہ ہم میں آپ میں. اس کی مثال میں برسا برس سے دے رہا ہوں اور دیتا رہوں گا، اور یہی مثال سب سے اچھی میرے لیے رہتی ہے. انگلینڈ میں بھی ہر جگہ ٹی وی پہ وہاں کے انٹرویو میں ہر جگہ میں ایک ہی مثال دیتا ہوں اور میرے پاس اس سے اچھی مثال ہے نہیں. اگر آپ کے پاس ہو تو بتا دیجیے گا، میں ایک مثال دینا چھوڑ دوں گا اور دوسری بدل دوں گا. ڈسیزن نمبر 2 کے مسئلے پر ایک مثال سب سے اچھی میں دوں گا.
اس سے اچھی مثال ہی نہیں ہے. کیا جنگلی تھے برطانیہ والے, پیڑ کی پوجا کرتے تھے, نہ ان کو کوئی عقیدہ تھا نہ کوئی مذہب تھا. وہ تو شاید انہیں تکلیف کھا رہا تھا کہ بھیا ہوشیار ہو جائیں تو عرب لوگ نکل پڑے اور ملکوں پہ حملہ کر دیا. تو اگر آپ اوپر حملہ کر دیا تو نقصان پاؤ, اس لیے یاد ہوں ہمارے زیر اثر آ جاؤ یا آپ کو طاقتور بنا. وہ بات سمجھ گئے جنگلی لوگ یہ بات سمجھ گیا. انہوں نے شاید ان سے کہا صاحب آپ کا ڈاکٹر قبول کرتے ہیں, حضرت عیسیٰ کا عقیدہ قبول کرتے ہیں, عیسائی انگلینڈ والے سے عیسائی ہو گئے شادم کے کہنے سے. اس کے بعد وہ دور ختم ہو گیا, سائنسی ترقی شروع ہو گئی, انہوں نے سب سے زیادہ ترقی کی. اس دور میں ترقی کرتے کرتے پوری دنیا میں پہنچ گئے. امریکہ پہ قبضہ کیا, ممالک پہ قبضہ کیا, افریقہ ممالک پہ قبضہ کیا, ممالک پہ قبضہ کیا, پھر ہندوستان پہ قبضہ کر لیا اور پورے ورلڈ میں ان کی حکومت ہو گئی. سن رہے ہیں عیسائیوں کی, انگلینڈ کے عیسائیوں کی پورے ورلڈ میں حکومت ہو گئی. تو انہوں نے تصویر بنائی. شباب کی حکومت آ گئی پورے ورلڈ میں, انہوں نے تصویر بنائی. وہ تصویر یہ تھی مجسمہ ملکہ وکٹوریہ, ان کے ہاتھ میں سونے کا ڈنڈا ایک ہاتھ میں اور دوسرے ہاتھ میں دنیا کا گولا, ایسے گلوب لیے بیٹھی ملکہ وکٹوریہ اور ہاتھ میں سونے کا ڈنڈا لیے. کیا تھا اس میں سمبل؟ یعنی اس ڈنڈے کے زور پہ ہماری ملکہ پورے ورلڈ پہ حکومت کر رہی ہے. اب چاہے اس کو آپ یہ سمجھیے یا یہ سمجھ لیجیے کہ جادوگرنی بیٹھی ہے اور ڈنڈے سے مجھے بولے پہ جادو کر رہی ہے. پتا نہیں کیا ہنسو بھی دو, مسکراؤ بھی دو, مزے بھی لوگوں کے لیا کرو, لے کیوں لایا ہے یار, یہ سمجھ لو یا وہ سمجھ لو. اب وہ آپ کے تصویر دیکھی نہیں آپ نے, میں نے مجسمہ دیکھا ہے تو ورنہ آپ کو جادوگرنی پہ بڑا مزہ آتا. ایسی جادوگرنیاں بچوں کی کہانیوں میں دکھائی جاتی ہیں, ویسے ہی ہے وہ مجسمہ. دیکھا تو دیکھ لیجیے. کہنے کا مطلب یہ کہ انہوں نے کہا کہ انگریزوں کی حکومت میں سورج نہیں ڈوبتا. ورلڈ میں پہلی حکومت آئی جس میں سورج نہیں ڈوبا, اس لیے کہ امریکہ میں بھی حکومت ہے اور ایشیا میں بھی حکومت ہے. یہاں ڈوبا تو وہاں نکلا, وہاں نکلا تو یہاں ڈوبا. اقبال نے کہا کہ ادھر ڈوبا ادھر ڈوبا, یہ کہا اسی کے لیے تھا, لیکن کہتے ہیں کہ مومن ادھر ڈوبا ادھر نکلا, ادھر نکلا ادھر ڈوبا, لیکن کہا ہے اقبال نے اس حکومت کے لیے تھا. اس لیے خورشید جیتے ہیں, ادھر ڈوبے ادھر نکلے, ادھر نکلے ادھر ڈوبے آئے. یہ بادشاہی تھی برطانیہ کی, اس میں سورج نہیں ڈوبتا تھا. اچانک انقلاب آ گیا اور آزادی کے نعرے لگ گئے اور پھر دوبارہ شروع ہو گیا اور قیامت آ گئی اور بحال ہو گیا پورے ورلڈ میں اور امریکہ آزاد ہو گیا. کو نکال دیا. جب امریکہ کی آزادی کا نعرہ بدل ہوا تو گاندھی جی بھی ملے اور انہوں نے کہا ہندوستان کو آزاد کرو. افریقہ ممالک نے کہا, انہوں نے کہا 47 کے اندر سب جگہ سے انگریزوں کو نکال کے پھر اسی جزیرے میں لندن میں پھینک دیا. جہاں پہلے تو وہیں لے گئے, وہاں چلے گئے اور وہیں پہ رہنے لگے اور پورے ورلڈ سے انگریزوں کی حکومت ختم ہو گئی. جمہوریت کا دور شروع ہو گیا. انہوں نے کہا جمہوریت بادشاہی ختم کرو, بادشاہی ختم کرو. انگریزوں نے کہا سنو, جمہوریت ہے ہمارے یہاں بھی ہے, ملکہ کو ختم نہیں کریں گے, بادشاہ کی بیٹی کو ہم نہیں ہٹائیں گے. ہٹاؤ گے ساری دنیا میں شاہی ختم ہو گئی, وہاں کی شاہی ختم, وہاں کی فرانس کی ختم, وہاں کی ختم, ہالینڈ کی ختم, ادھر کی ختم, جاپان کی ختم, تم دنیا ہٹاؤ گے. ہم تو محل بھی رکھیں گے اور ملکہ کو بھی رکھیں گے اور حدود بھی اور باڈی گارڈ سب رہے گا. کیوں رہے گا؟ سب نے تو ختم کر دیا یار, سب جگہ سے بادشاہ نے کہا آپ کو کیوں رکھے ہوئے؟ نہیں, یہ تو یادگار ہے, اس کا کی یادگار ہے.
پورے ورلڈ میں انہوں نے ہم کو شہرت کرائی. ہماری انگریزی زبان پوری دنیا میں بولی جاتی ہے اسی وجہ سے. ہر جگہ ہم بادشاہ کہلاتے ہیں, آج بھی کنگ کہلاتے ہیں ان کی وجہ سے. تو بادشاہ بھی رہے گا, بیٹی بھی رہے گی, بیٹی کی عزت بھی رہے گی, نواسے بھی رہیں گے, پوتے بھی رہیں گے, نواسے بھی رہیں گے. پتہ چلا ایک انسان کے پھیلایا تھا مگر واپس ہو گئی. چونکہ پھیلایا تھا اس انسان کا بچہ اتارتے رہیں گے, بلکہ رہے گی, اس کا محل رہے گا. ایک بادشاہ اسلام کا بھی تھا, اس کا نام محمد تھا, اس نے اسلام دنیا میں پھیلایا, تو اس کی بیٹی کا محل کہاں ہے؟ اس کے نواسے کہاں رہتے ہیں؟ کیا مسلمانوں نے کوئی محل بنوا دیا اپنے بادشاہ کی بیٹی کا؟ کیا چوتھی نسل ہے, چوتھی نسل خود اپنی آنکھ سے دیکھ کے آیا, شاہی ختم ہو گئی, صرف وہ محل میں ہے, حکومت اسمبلی کرتی ہے, وزیر اعظم ہوتا ہے, پارلیمنٹ فیصلے کرتی ہے. اس کے باوجود اپنی آنکھ سے دیکھا ولیم کی شادی, پورا برطانیہ محل کے باہر دیر تھا, صرف مبارکباد دینے کے لیے کھڑے ہوئے تھے, بارش ہونے کے لیے کچھ بھی ہوگا کھڑے ہوئے تھے. دوسرا مطلب پھر اب ولیم کیا بچہ ہونے والا, پورا برطانیہ سڑک پہ کھڑا ہوا انتظار میں کہ خبر آ جائے. سارے گھر میں خبر لے سکتے تھے ٹی وی پر, نہیں ہم محل کے سامنے کھڑے ہیں, اسپتال کے سامنے کھڑے ہیں, اب خبر آئی, اب خبر آئی, خبر آ گئی, سب بیٹا ہو گیا, اب چلے گا کہ نہیں. جب تک ہم باپ بیٹے کو اسپتال سے نکلتے اور ماں گود میں بچے کو لے کے نہیں نکلے گی, ہم گھر نہیں جائیں گے. جب وہ آ گئے, بچے کو دکھا دیا, یہ وارث آیا ہے, یہ چوتھا وارث آیا ہے, وارث موجود ہوں ایک ہی وقت, تو پھر اس کے بعد یہ سنوا سکتا ہے یہ کیا ہے, یہ کوئی دینی حصہ ہے یا کوئی سیاسی حصہ ہے؟ نہ یہ سیاسی ہے نہ دینی. ہمیں کہاں آیا یہ فیصلہ برطانیہ کا نہ دینی ہے نہ سیاسی. دینی ہے چرچ, دین ہے حضرت عیسیٰ اور مریم, سیاست ہے پارلیمنٹ. تو پھر یہ کیا ہے؟ نہ یہ سیاست ہے نہ یہ دین ہے. پورا من من رائے, بارش, دھوپ, تکلیف کا احساس نہیں. نہ فیصلہ دینی ہے عوام کا نہ سیاسی ہے. پھر فیصلہ کیا ہے؟ فیصلہ محبت کا ہے. اتنے ہفتے بن گئے تو سیاست اپنی جگہ, اپنی جگہ, اہل بیت کا مسئلہ محبت کا مسئلہ. اپنی جگہ سیاسی فیصلہ ہو جاتی, ارے بھاڑ میں جائے, مسئلہ ہمارا تقاضا محبت کا ہے. اور یہ بندہ کیا ہے, دین کیا کہتا ہے, خبریں بنے کہ نہ بنے, سیاست کیا کہتی ہے بنے نہ بنے, مسئلہ محبت کا ہے. پتہ چلا جہاں ہے وہاں تقاضا ہے, جہاں ہو گئی. میں سمجھا سکتا پتہ چلا مسئلہ محبت کا ہے. روزے زینب پر حملہ, پتہ چلا محبت. آپ کی سیاست اپنی ہے کہ آپ کا دین اپنی ہے. تو اس لیے پتہ چلا کہ جہاں اتنا مستحکم دین قرآن کی شکل میں نازل ہوا ہو, پھر ایک موڑ پہ لا رہا ہوں. اتنی تعداد میں دے دی کی تکلیف ختم ہو جانا چاہیے تو اچھا ہے. پھر ایک موڑ پہ لا رہا ہوں تاکہ اس سے زیادہ تعلق مل جائے. کبھی نہیں کیا دیں گے نا, اتنا مستحکم دین قرآن, یہ اصول, یہ اصول, یہ اصول, یہ اصول, سب اصول, یہ اصول, نماز پڑھو, روزہ رکھو, نفاذ کرو, حج کرو, یہ کرو, وہ کرو, یہ کرو. ارے مشکل ترین کام, مشکل دین. وہ اور مسلمان بلکہ
زیادہ بھاری روزہ بڑھ جاتا ہے. یہ قربانی پھر بھی خوش ہو سکتا ہے, قربانی میں پھر بڑی خوشیاں ہو جاتی ہیں, لیکن روزہ ذرا بھاری پڑ جاتا ہے. بکرا خریدیں آپ کتنی لاکھ کا, غصہ نہیں آتا. گائے خریدنے کے لیے غصہ نہیں آتا, لیکن یہاں اگر تربوزہ مہنگا تو غصہ آتا ہے. تربوز مہنگے غصہ آ رہا ہے, لسٹیں نکلنے میں سب غصے میں, ٹی وی کے غصے میں, اخبار کے غصے میں, لسٹیں بڑھائی ہوئی ہیں, اور یہ کام بڑھایا ہوا ہے, یہ کیا ہوا, وہ کیا. ایسی لسٹیں بقرعید میں نہیں لگتی کہ بکرے کے ریٹ کو مقرر کر دیے گئے ہیں. نہیں, ہماری خوشیاں 18 لاکھ کا بکرا ہے, 18 لاکھ کا سیب لیا. روزہ بھاری ہے, ایسے بھاری بھاری لوگوں میں اور اتنا بھاری دین اور پورا اتر گیا, اس میں بادشاہ سیاست بھی ڈالی. باتیں کہتے ہیں دونوں چیزیں مل گئی, جہاں سیاست بھی تھی اور جہاں دین بھی پورا تھا, وہاں بیچ میں اللہ نے ایک راستہ نکالا. اسی قرآن میں آواز دی, بولتا سارا ملا ہے اپنا سیاست کے جہاں پہ اگر محبت ہے تو سب صحیح ہوگا. زیادہ پڑھتا ہو اس کو اپنا خلیفہ مان لینا, جو زیادہ روزے رکھتا ہو اس کو خلیفہ مان لینا, جو زیادہ زکات دیتا ہو اسے خلیفہ مان, جس نے زیادہ حج کیے ہوں اور عمرے کیے ہوں اسے خلیفہ مان لینا. یہ معیار نہیں بنایا. اچھا سیاسی جس کا پیرو بنتا ہو گیا, کتاب ہو گیا, جس کی فوج جاتا ہو, جس کے پاس آگ, جس کے پاس عورت, اس کو مان لینا. نہ یہ لائن نہ وہ لائن, بیچ کی لائن محبت. پیشانیاں کہاں جھک رہی ہیں, دل کہاں جھک رہے ہیں, جدھر سب کے دل جھک رہے ہیں تو وہی تمہارا حملہ ہے, تمہارا مرکز. یہ کیوں کیا اللہ نے؟ اللہ کو معلوم ہے 73 فرقے بن جائیں گے. 73 فرقوں میں کوئی کہے گا یہ نماز ہے, یہ روزہ ہے اور یہ زکات ہے, تو دینی ارکان کے جھگڑے ہو جائیں گے. تو کیسے ائمہ کو ڈالتے ہیں, وہ کہیں گے نماز کو یہ ہے, نہیں زکات کو یہ ہے. ارے کہاں حکومت میں کہاں زکات دی جاتی ہے, زکات تو عید کے دن دی جاتی ہے اور یوں دی جاتی ہے اور حکومت وصول کرتی ہے اور فلانا ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے. تو پتہ چلا کہ دین کے معیار پہ نہیں پرکھنا, رہنما کو محبت کے معیار پہ پرکھنا. تمہارا دل جھکتا ہے نہیں, اپنی دل سے اگر دل چاہیے تو تم محبت ہے, دل میں دشمنی کی تباہی ہے تو تم جہنمی ہو. دل سے پوچھ لو, اگر آپ کسی سے پوچھیں گے نا سڑک پہ کھڑے ہو گئے تو تمہیں ایسے کہیں کہ دوستدار ہو کہ دشمن ہو ہے. آج پورے ورلڈ میں کسی مسلمان نے ہمت کے شاہراہ میں کھڑے ہو کے کہا ہم دشمن ہیں. ارے ہے انکار کوئی کر نہیں سکتا, انکار نہیں کر سکتا. محبت کو کائنات میں اللہ نے پھیلا دی, جیسے دھوپ پھیلی ہے نا, سورج نکلتا ہے تو دھوپ پھیلتی ہے, بالکل اسی طرح محبت کا سورج طلوع ہے اور اللہ نے محبت پھیلا دی. جانوروں میں, درختوں میں, زمین میں, فضا میں, ہوا میں, پانی میں, دریا میں,
انسانوں میں پھیلا دی. نہیں سمجھ رہے آپ کیوں پھیلا دی؟ یہ کیوں پھیلا دی؟ اس لیے پھیلا دی محبت سمجھو محبت سمجھو محبت سمجھو. دیکھو 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 محبت کیا ہے. یہ ماں کیا ہے؟ محبت کا مطلب بچے سے محبت, باپ محبت, اولاد محبت, بھائی بھائی محبت, بہن محبت, محبت پرندے کو اپنے بچے سے محبت. آخر وقت تک جانور لڑتا ہے شیر سے, بچے کو بچانے کے لیے سینگ مارا. اسے پتا ہے شیر کا مقابلہ نہیں کر سکتے, مگر آخری وقت تک اس کی محبت مجبور کر رہی ہے بچے کو بچا, بچے کو بچا. یہ محبت جبکہ شعور محبت نہیں رکھتا, مگر چونکہ ولیت ہے دھوپ کی طرح پھیلی ہے اس سے پھیلائی ہوتا کہ سرتاج محبت کا اعلان کرے. تو محبت کیسے ہوتی ہے, ہمیں محبت محبت جانتے ہو کسے کہتے ہیں محبت, اس کے تم انکار نہیں کر سکتے. اس کا ترجمہ کر دیا اپنے گھر والوں سے محبت کرو. میں نے کہا رسول کے گھر والوں سے محبت کرو, اپنے بچوں سے محبت کرو, اپنے قربا رشتے داروں سے کی. اگر قرآن کا حکم تھا تو کی کہاں کی؟ اگر یہی واجب تھا کہ قربا سے کرو تو پھر بیٹے نے باپ کو قتل کر کے قبر پہ بیٹھنے کی کوشش کیوں کی؟ یہ ناممکن ہے. قربا میں محبت سیاست کے زیر اثر آ سکتی ہے, اس محبت میں سیاست شامل نہیں ہے. محبت ہے ہو جاتی ہے کیسے؟ ودیت ہو جاتی ہے کیسے؟ نطفے میں. اور جن کی نہیں ہوتی روکنے والا تو ہے, تو پتہ چلا اعلان اس نے کیا, روکنے والا تیار ہو گیا. کل منی شروع سے جڑ کاٹ دیں گے, محبت پڑھنے نہیں دیں گے, خمیر میں آنے نہیں دیں گے. ہم جو بیٹھے گے جا کے تو اپوزیشن تو اللہ کی موجود ہے, تو اس نے بوڑھے لٹکا دیے. اس کے باوجود اپنی آنکھیں کھولی اس نے, محبت اس کے خمیر میں نہیں تھی. آنکھیں پھڑ پڑ اس نے چاروں محبت محبت محبت. ادب نے نقشہ بدل دیا. محبت ہاں شیریں فرات کی محبت. اس سے پڑھو اس سے پڑھو اس سے پڑھو, کسی حد تک تو جاؤ. تو کہیں گے محبت تھی کہ فواد نے ساتھ پہاڑ کاٹ کے اور دودھ کا دریا پار کہا تم نے محبت کے ہوئے نا. یہ سارا انتظام دری سے ہے. اچھا جب تو چھوٹنے لگے رہا بالے ہوتا بھائی محبت تو بس کم ہو گئی, تو آنکھیں ختم ہو گئی, مجبور ہے ختم ہو گئی. چھوٹنے لگے جس سے نظمیں ہو گئی, نظمیاں ہو گئی. ایسے میں اللہ نے سنا ہوتا ہے علی نام کا ارقا آیات الکتاب المبین اِنَّا أَنزَلْنَاهُ ہم آ رہے ہیں. احسن القصص, تم نے جتنے قصے سنے اس میں سب سے اچھا قصہ, چونکہ تم نے محبت کے قصے سنے ہیں نا, اور انہیں کو سناتے ہو کہ محبت کی سب سے بڑی مثال ہم بھی تمہیں سنائے دیتے ہیں. یوسف بہت خوبصورت تھے, ان پہ بھی ایک عورت مارتی تھی, اس کا قصہ سنائے دیتے ہیں, لیکن تمہارے قصوں سے کہیں اچھا قصہ ہے. اور یہ دیکھنا یہ کہاں ختم ہو رہا ہے, تو یہ کہاں ختم ہو رہا. ان کا بھائی یہ کیا ہوا, بادشاہ ہو گئے, وہ تو بوڑھی ہو گئی. ارے تم تو دیوانی ہو گئی نا تیرے عشق میں, عشق میں ختم ہو رہا ہے قصہ. محبت کی آخری معراج عشق دیوانگی والی محبت. ٹھہراؤ, عشق دیوانگی ہم پر
اگر یہ قصہ نہ سناتا ہے تو کہتے قرآن میں عشق ہی نہیں، قرآن میں تو محبت ہے، تو یہ قصہ کیوں سنایا ہے؟ محبت کا قصہ تو ہوئی ہے، یہ تو عشق کا قصہ ہے، اس لیے عشق میں تو دیوانے ہو، تو اس نے تو کہا میں دیوانی ہوں، پاگل اندھی ہو گئی تمہارے عشق میں، تو انہوں نے بھی مسکرا کے کہا بہت بڑا عشق کیا تم نے مجھ سے، کیوں کیا؟ کہتے کہ تمہارا ایسا خوبصورت میں نے دیکھا نہیں، اور میں سمجھتی کہ عورتوں میں سب سے خوبصورت میں ہوں، مردوں میں سب سے خوبصورت ہوں، پتہ چلا حسن جہاں ملتے ہیں وہاں عشق وجود میں آتا ہے، ابھی تو قرآن کا فلسفہ ہے نا۔ تو یوسف نے کہا ہے بھائی میرے حسن پہ پوری مرضی گئی، اپنے کو تباہ برباد کر دیا، اگر نبی آخر کو اس کا بات کارگر ہو گیا، اس نے کہا کون سا نام لیا؟ بھول گئی یوسف کو، کیوں بھول گئی؟ کیوں بھول گئی؟ کیوں بھول گئی؟ یوسف کو کیوں بھول گئی؟ جس کے لیے بنی ہوئی تھی جسے عشق میں، اور ایک وسیع بھائی ہے، میں کو میرے وسیع بھائی سے ان سے بات کر گیا، اور یہ کہیں کہ نہیں صاحب مدینہ میں صاحب رہتے ہو بڑے باغداد، اب میں انہیں بھول جاؤں گا، ذرا مجھے دکھائیے، یعنی آپ سے بھی زیادہ باغداد، سمجھ گئے نا؟ یعنی جسے آپ سمجھ رہے ہو مرکزی نقطہ وہی کہیں اور پہنچائے تو آپ دیوانے ہو جائیں گے۔ وہ حیران میں یوسف سے بھی زیادہ خوبصورت کا وجود ہے، تو اس نے کہا کون سا نام لیا؟ تم نے نام لیا تو ان میں محبت آئی، محبت کی تکلیف ہے، اور وہ محبت آخری محبت ہے، اس محبت کا کمال یہ کہ دل میں آ جائیں تو اللہ نے کہا جوانی پلٹا دو، ایک محبت ایسی ہے جو ہر چیز کو پلٹا سکتی ہے، تو محبت ہی کو پلٹاتی ہے چاہے سورج پلٹے۔ لیکن موجودہ نہیں آتا پلٹانا، اس کے الہی کی سب سے بڑی مثال ہے عشق علی، یہ عشق خدا، جس کے پاس عشق الہی ایسا ہو وہ آج بھی سورج پلٹا سکتا ہے۔ کیا مشکل ہے؟ جوانی جو پلٹ گئی، پتہ چلا میراث محبت، تو سب سے اوپر محبت کو اٹھا کے رکھ کے کہا تم سے نہیں تقاضا ہوگا، ہم نے پہلے ہی یوم روحوں پہ یہ محبت پیش کر دی تھی، انبیاء نے اعتراض کیا تھا تم جاؤ، فرشتوں نے اعتراض کیا تھا تم جاؤ، ہر مخلوق نے اعتراض کیا تھا تم جاؤ، محبت مسلسل چلی آ رہی، یہ محبت نہ ہوتی تو آدم کو بناتے، یہ محبت نہ ہوتی تو نوح کو بھیجتے، یہ محبت نہ ہوتی تو ابراہیم سے کعبہ بنواتے، محبت تو محبت ہے مرکز، تو محبت کے بات کہہ رہے ہیں جنت البقیع بنوا دی، تقاضا کرتے رہیں گے آپ ظلم کرتے رہیں گے، ہماری محبت پکار کے کہتی ہے روزے بننے چاہیے، آپ کا ظلم کہتا ہے نہیں بننا چاہیے۔ دیکھیں کون جیتتا ہے، ظلم جیتتا ہے یا ہماری محبت؟ نہیں سمجھ رہے، تکلیف ختم ہو گئی۔ اور بھائی آپ کہیں گے کیا جیتا، ظلم جیتا یا محبت؟ محبت کا مرکز ہوتا ہے اس لیے وہ جیت جاتی ہے، ہمارا مرکز مہدی ہے، ظلم کا مرکز ہوتا ہے تو ظلم ہار جاتا ہے، لیکن مرکزیت نہیں ہے ظلم کے پاس۔ ہمارا تقاضا اس لیے ہے کہ مرکز کو تو پتہ چل جائے ہم نے اس تاریخ پہ اعلان کیا تھا، اگر وہ آ گئے اور ہم نے کہا جنت البقیع بننا چاہیے تو وہ کہیں گے یاد تو رکھا نہیں تم نے، تقاضا کر دیا،
تم نے ہم سے کہا تھا جو اب کھڑے ہو گئے بنوانے کے لیے، تو بھائی بیماروں میں نام کو لکھواؤ کہ جب نبی اپنی دادی کا مزار بنوائیں تو ایک ایک دن تم سے اٹھائیں۔ نہیں بنا مانا نہیں بنا، لیکن بہن تھی تو بھائی کا مزار بنا کے کربلا سے کریں، جب تک قبر نہیں بن جائے گی میں نہیں جاؤں گی۔ چلیے سجاد اور پھر خنجیری جو مدینے آیا کوفے سے، میرے بھائی کی قبر کا کیا حال ہے؟ پہلا سوال بہن یہ کرتی تھی کسی نے سایہ کیا؟ قبر پہ کسی نے سایہ کیا؟ کسی نے خبر سنا دی ہاں ایک درخت وہاں نکل آیا ہے، اس درخت نے قبر پہ سایہ کیا ہے۔ پھر وہ دن بھی آیا جب محبتوں میں معراج پائی، لوگ کھڑے ہو گئے، روزہ وغیرہ شاندار بن گیا، ظلم پھر نہیں آ رہا تھا، گرا دیا، آگ لگا دی، پانی لاؤ، قبر کو بہا دو، رات کاٹ کے لاؤ، بیلوں کو لے جاؤ، ہل چلا دو، سب کچھ ہو گیا۔ کہتے ہیں 238 بار قبر حسین گرائی، 238 بار عباس کا روضہ گرایا گیا۔ اس جملے کے اوپر میرے پاس کچھ نہیں ہے کہنے کے لیے، اگر آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں تو انٹرنیٹ کھول لیجیے اور سرچ کر کے بس یہ نکال لیجیے کہ عباس کے روزے کے دونوں مینار جب بن کے تیار ہوئے تو کیا ہوا، اس میں آنکھ سے دیکھ لیجیے کہ لاکھوں کروڑوں انسانوں کی نظریں مینار پہ تھی اور آہستہ آہستہ پردے ہٹ رہے تھے، اور جیسے جیسے پردے ہٹ رہے تھے سونے کا پاؤڈر بچھا کر پورے فضا میں اڑا، اوپر سے لٹایا جا رہا تھا، ہیلی کاپٹروں جہازوں سے سونے کا پاؤڈر ایسے پورا گولڈن ہو گیا تھا کربلا۔ جب صرف 2 مینار 237 بار کی تباہی کے بعد پھر ویسلی زیر آسمان، آسمان سے باتیں کرتے ہوئے مینار، ایک جملے کے لیے تو یہ پڑھا میں ماں کی تمنا ہے عباس کا مزار میرے حسین کا مزار ہے۔ زائرین آئیں گے نا تو زیارت کے لیے انہیں ملے، تو بے کس ماں یہ چاہتی بچوں کا روزہ ہے۔ دیکھیے ماں کتنی عظیم ہے کہ بچوں کے روزے ویسے ہی شاندار بنے، تھوڑا سان چلے جائیں دیکھ لیجیے کیا شان ہے، آج میں چلے جائیں دیکھیے کیا شان ہے۔ میں کیسے مثال ہوں، ماں کے پاس اگر کھانے کو ایک نوالا ہو تو وہ بچے کو کھلا دیتی ہے، خود بھوکی رہتی ہے۔ وہ ماں ایک مثال دے رہی ہے کہ میں اپنے بچوں سے کتنی کہوں، کیا مجھ میں طاقت نہیں کہ میں اپنا روزہ بتا دوں، میرے بچوں سے سمجھ، میرے بچوں کے نام لیا ہاں میرے میرے آسمان آج نہیں ہے، میرے آسمان سن 61 میں بھی میرے آسمان تھی، میرے آسمان کی کھلی ہوئی تھی، کوئی مقبرہ نہیں بنا تھا، وہ تو زینب تھی جو زیارت کو جاتی تھی قبر پر، اور پھر جب واپس آئیں، جب گئی تھی 28 رجب کو تو ماں کی قبر سے نہیں کر واپس آئیں تو یہی کہا سید سجاد ماں کی قبر پہ جاؤ، ہاں ماں کس نے آپ کو روکا ہے، تو چادر اوڑھ کے فرقہ ساتھ میں جنت البقیع پہنچی، کہتے ہیں 10 قدم قبر زہرا رہ گئی تھی کہ زینب نے اپنے آپ کو زمین پہ گرا دیا اور کچھ قدموں سے نہیں قبر تک پہنچی، رخسار قبر رکھا، دونوں قبر میں کنارے کو ہاتھ سے تھاما، بس اتنا کام ماں اٹھ کر جو لے لیے جو والوں نے آنا ان کی گندگی میرے بابا شرم کے بعد
اللہ